اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب ولا فشى الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم ولا خطر قوم بالعاد الا سلط علیہم حلتہ رواہ مالک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ دنیا کی زندگی میں تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے تو ہم اس چیز کو درمیان سے نکال دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے اور اس کی سزا کے طور پر یہ آ گیا۔ اکثر ہم اپنے آپ کو بھی نکال دیتے ہیں، خدا کو بھی درمیان سے نکال دیتے ہیں اور وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں مختلف گناہوں کا ذکر ہے کہ کوئی قوم یہ گناہ کرے گی تو یہ عذاب آئے گا، یہ گناہ کرے گی تو یہ عذاب آئے گا۔ اگر آپ وہ گناہ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے تو جب تک آپ اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے جان تو نہیں چھوٹے گی، اور مختلف ہیلے کرتے رہیں، نظریں نیازیں دیتے رہیں، لیکن وہ جرم نہیں چھوڑیں تو مصیبت نہیں ٹلے گی۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، فرماتے ہیں جس قوم میں دھوکہ بازی جو ہے وہ عام ہو جائے، غلول ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، کسی قوم میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی عادت عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روک ڈال دیتا، کسی دوسرے کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا۔ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ان پیسے وہ ڈرتے رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ کسی قوم میں بدکاری اگر پھیل جائے تو ایسی قوم پر موت کا عذاب کثرت سے آتا ہے، کبھی ادھر مر گیا، کبھی ادھر مر گیا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے بدکاری کا۔ اور فرمایا کوئی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے میں پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس چیز کی آپ کو دنیا میں ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مہیا کرتا ہے وہ رزق ہے۔ علم بھی رزق ہے، کھانا پینا بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، یہ ساری چیزیں رزق ہیں۔ تو رزق میں کمی ہوگی تو پیچھے چیز بچتی ہی کوئی نہیں۔ تو جو قوم جو ہے وہ امیر ہونے کے لیے آدمی ایسا کرتے ہیں نا بھائی ادھر ڈنڈی ماروں گا تھوڑا 5 کلو تول کے دوں گا تو ہوگا 4 کلو،
وہ یہ سمجھتا ہے میں امیر ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے رزق میں زیادتی نہیں کرتا، کمی کر دیتا۔ اور جب کوئی قوم جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ انصاف سے نہیں کرتے، حق کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے، ظلم، حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، فرمایا کفر کی موجودگی میں حکومتیں رہ سکتی ہیں، یعنی کافروں کی حکومتیں ہوتی ہیں ٹھیک ٹھاک چلتی، کفر کی موجودگی میں حکومت رہ سکتی ہے، ظلم کی موجودگی میں نہیں رہ سکتی، انصاف نہیں ہوگا تو حکومت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو فرمایا قومیں اگر غلط طریقے سے فیصلہ کریں گے تو ان میں قتل و غارت عام ہو جائے گی، فیصلے صحیح نہیں ہوں گے تو جس آدمی کو عدالت سے فیصلہ نہیں کرے گا وہ خود فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، تو لوگ جب خود فیصلہ کرتے ہیں تو پھر قتل و غارت عام ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی قوم جو ہے وہ وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دیتی ہے، وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو غالب کر دیتا ہے۔ یہ مختلف گناہ ہیں جن کی مختلف سزائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی اور ہم کیا وہ اس کی کسی نے تعویذ ڈال دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، اس قسم کی تلاش کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت ہے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں غلطی ہوئی ہے اور کس کی وجہ سے یہ سزا ہوئی۔ اس حدیث پاک کو امام مالک نے روایت فرمایا، باب الانذار والتخدیر، اس میں شریعت کی طرف سے کچھ ڈراوے ہیں۔ عیاض بن حمار المجاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتی الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا کل مال نحلتہ عبدا حلال فإنی خلقت عبادی حنفاء کلہم وإنہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم وحرمت علیہم ما اخللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا وإن اللہ ناظر الی اہل الارض وماکتہم اربہم واجمہم باللہ بقایا من اہل الکتاب فقال انما بعثتك لابتلیک وابتلی بک فانزلت علیک کتابا لا یغسل الماء تکرہ نائما ویقظان فإن اللہ امرنی ان احرق قریشا فقلت ربی اذن یسلہ راسی یدعو خبزا قال استخرجهم کما اخرجوک واغزهم نغزک وانفق فسننفق علیک وبس جیشا نبس خمسة مثلہ وقاتل بمن اتاک من عصاک، رواہ مسلم۔ حضرت عیاض بن حمار المجاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک روز اپنے خطبے کے درمیان فرمایا، خبردار، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں کا علم دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا، تم اس کو نہیں جانتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال میں نے کسی بندے کو میں نے عطا فرمایا وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال میں نے، اللہ تعالیٰ کے مال دینے کے طریقے ہیں، آپ حلال طریقے سے جو کماتے ہیں وہ حلال ہے، ورثے میں آپ کو جو ملتا ہے وہ حلال ہے، جو آپ چیز خرید لیتے ہیں
وہ آپ کا مال ہے۔ فرمایا یہ مال حال ہے۔ ساتھ فرمایا کہ جتنے میرے بندے ہیں، ہر کوئی اللہ کا ہی بندہ ہے نا، سب کو میں نے حنیف پیدا کیا ہے۔ حنیف مسلمان کے معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو جو ہے نا وہ ملت حنیفہ کہا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ میں نے تمام کو، ایک حدیث پاک ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین، جو یہودی ہے اس بچے کو یہودی بنا لے گا، جو عیسائی ہے اس کو عیسائی بنا لے گا، ہندو ہے ہندو بنا لے گا، لیکن بچہ پیدا جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے۔ اور میں نے سب کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا۔ پھر ان کے پاس شیطان آتے ہیں، ان کے پاس اور ان کو ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ میں نے اسلام پر پیدا کیا، پھر وہ شیطانوں کے ہاتھے چڑھ گئے، انہوں نے ان کو اپنے دین سے محروم کر دیا، اور وہ چیزیں جو میں نے ان کے لیے حلال کر دی ہیں وہ ان پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور پھر شیطان ان کو حکم دیتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو وہ میرا شریک بنائیں جن کو میں نے کوئی طاقت نہیں دی ہے، کسی قسم کی ان کو میں نے کوئی ان کو قدرت حاصل نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو میرا شریک بنائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، اور ان کے رویے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، عربیوں سے بھی اور اجمیوں سے بھی۔ صرف اہل کتاب میں سے تھوڑے سے لوگ ایسے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ رفع آسمانی کے بعد ان کی جو پیروکار سے بہت سارے تو اپنے دین کو چھوڑ کے، لیکن تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جو اس دین پر قائم رہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ان سے یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، اپنے بیوی سے فرمایا میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ آپ جب دعوت دیں گے قریش مکہ کو تو جو وہ سلوک کریں گے، جو مکہ میں آپ کے ساتھ سلوک ہوا، جو طائف میں آپ کے ساتھ سلوک ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خدا کی طرف بلاتے تھے، وہ پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مختلف الزامات لگاتے تھے۔ تو میں نے آپ کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کے ذریعے دوسروں کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو بھی آزمائش ہے، جن لوگوں کی طرف آپ مبعوث ہو رہے ہیں ان کی بھی آزمائش ہے۔ اور میں نے آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس کو پانی نہیں دھو سکتا، اس کو پانی نہیں، یعنی یہ پرانی نہیں ہو سکتی، یہ جو ہے نا وہ گندہ رہے گی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو تم سو کر بھی پڑھ سکتے ہو، جا کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ قرآن حکیم سو کر بھی لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو میں نے عرض کیا پروردگار عالم، اگر ان پر کوئی مصیبت آئی تو وہ تو مجھے میرے سر کو پتھروں کے درمیان وہ تو مسل دیں گے، اس کو روٹی بنا کے رکھ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح انہوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکالا تھا، میں انہیں بھی ایسے ہی ان کے شہر سے نکال دوں گا۔ اس لیے آپ ان کے خلاف جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ خرچ کریں، ہم آپ پر خرچ کریں گے۔ آپ ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجیں، ہم ان سے 5 گنا لشکر بھیجیں گے۔ یہ جو مسلمان تھوڑی تعداد میں کافروں پہ غالب آتے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟
وہ تو سامنے نظر آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ فرشتوں کے لشکر بھیجتا تھا۔ جنگ بدر میں بھی جو ہے وہ قرآن حکیم نے خود بیان کیا، اور مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے لشکر بھیجتا، اور میں تم لشکر بھیجو، جو تم لشکر بھیجو کہ 5 گنا ہم بھیجیں گے ساتھ ان کی طرف، اور جو لوگ آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کر ان کے خلاف جہاد کریں جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوسری کو ایک بات ہوگی آج، رمضان کیسے، رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا کیسے ثابت ہوگا؟ تو رمضان ثابت ہو جاتا ہے اس کا 2 صورتوں میں، ایک تو چاند دیکھ لیا جائے، چاند کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، فیصلہ جو ہے وہ قاضی کرے گا۔ طریقہ کار یہی ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو چاند نظر آ جاتا ہے وہ قاضی کے پاس جا کر شہادت دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا۔ قاضی پھر حالات کا جائزہ لے کر، کیونکہ لوگ جھوٹ بھی تو بول لیتے ہیں، جھوٹ بولنے کے بھی لوگوں کو طریقہ آتا ہے، تو حالات کا جائزہ لے کر قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ اس شہادت قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو چاند کا نظر آنا ثابت ہو جائے تو رمضان آ جاتا، رمضان جب وہ شروع ہو جاتا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چاند نظر آ جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر موسم صحیح نہ ہو تو جو پچھلا مہینہ ہے، جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ آپ نے چاند دیکھ کر شعبان کا مہینہ شروع کیا تھا، اس کو گنتے رہے، جب 30 دن پورے ہو جائیں گے تو اب چاند نظر نہ بھی آئے تو رمضان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو 2 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے، ایک چاند دیکھنے سے، اور دوسرا پچھلے مہینے کے جو ہے وہ 30 دن پورے ہونے سے، کیونکہ عربی مہینہ جو ہے وہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، یا وہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ 31 دن کا یہ ہمارا شمسی مہینہ ہوتا ہے، لیکن قمری مہینہ جو ہے وہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔